شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ 73 سورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں۔ ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، تا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجراؤ لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے، موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنوع مند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے، بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے، اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے جیسے قیصر، کسرا اور نجاشی لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما روا کو قیصر کہتے ہیں۔ ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔
ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا۔ یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھی۔ فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے۔ اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی، بلکہ پکی مومنہ رہی۔ بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا۔ ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں: یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا: بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا
کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القار کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام، 2 حکم امتناعی اور 2 بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، یہ 2 خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ 2 حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ 2 امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ 2 بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل
موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے، یہ کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے۔ شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا۔
مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ موحد تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مثلاً آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہیں تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا، کہنے لگا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا۔ گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے۔ چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو صریح گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، جلدی کر، یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے۔ فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ آپ سن چکے ہیں، مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی۔ وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے۔
انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں۔ مال مویشی کے لیے الگ حوض ہے اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں۔ آپ نے وہاں 2 ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں، ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ آیت 23 میں ہے، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آیت 23 میں آتا ہے، وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا، پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے، ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے، بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے، دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے، کوئی موڑ نہ ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا
کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں۔ اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورۃ القصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دے۔ سورۃ القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں،
اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج۔ ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ دوسرے مقام یعنی سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا۔ اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی، موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے۔ آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اس سے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا۔ اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو
नबूवत अता फरमा दी। इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा, सूरतुल कसस आयत 33 ता 35 में आता है। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मैंने उनके एक आदमी को कत्ल किया था, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे बहुत साफ जुबान वाला है। तू उसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज दे कि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठलाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारी फरमाबरदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर तय किया और फिरौन की तरफ चले आए। पहले अपनी माँ, बहन और भाई से मिले, फिर अपने भाई हारून को साथ लेकर फिरौन की तरफ चले। आपने दस्तक दी तो दरबानों ने आपको वापस लौटा दिया। वो सिर्फ कौम के सरदारों ही को उसके पास जाने देते थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वापस चले जाओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूल, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। अब कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जाता था। चुनाचे दरबानों ने आपको भी अंदर जाने दिया और वो आपको पहचान न सके, लेकिन फिरौन ने इन्हें पहचान लिया। ये मंजर कुरान की बहुत सी आयात में बयान हुआ है। चंद आयात और उनका तर्जुमा सुनिए। सूरत शुआरा आयत 15 में है, अल्लाह ने फरमाया, हरगिज ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, कहने लगा, तू मूसा है? जवाब मिला, हाँ। फिरौन ने जो कुछ कहा सूरत शुआरा आयत 18 ता 22 में है। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे? फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रोब और दबदबे से कही। तब फिरौन बोला, वमा रब्बुल आलमीन, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम तमाम लोगों को मुखातिब करके कही थी। आपकी बात का फिरौन ने जो जवाब दिया वो सूरत शुआरा आयत 25 ता 28 में है। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे? फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रोब और दबदबे से कही। तब फिरौन बोला, वमा रब्बुल आलमीन, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम तमाम लोगों को मुखातिब करके कही थी। आपकी बात का फिरौन ने जो जवाब दिया वो सूरत शुआरा आयत 25 ता 28 में है। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मूसा ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया
جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا، تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر فرماتے۔ سورہ طٰہٰ آیات 47 تا 51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے۔ ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 اور 33 میں ہے۔ موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات ظاہر کیے۔ ان کو دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو۔ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے۔ سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت 61 میں آئے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے
वो बिलाखिर नाकाम ही रहता है। जादूगरों ने यह सुनकर चेहमे गोइयां शुरू कर दी। उनको लोग तो सुन रहे थे, लेकिन फिरौन नहीं सुन रहा था। सूरह ताहा आयत 62 में है। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुपकर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे, मुमकिन है ये नबी ही हों, इन्होंने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है। कुछ की राय इसके खिलाफ थी। फिर सलाह मशवरे के बाद ये सब फिरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमें कोई बड़ा सिला और इनाम भी मिलेगा? जवाब में फिरौन ने कहा, हाँ, बल्कि इससे बढ़कर ये कि तुम इस सूरत में हमारे मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। अब उनमें लालच पैदा हुआ, लोगों में ऐलान करने लगे। कहने लगे, बेशक ये दोनों महज जादूगर हैं। इनका पुख्ता इरादा है कि ये अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे उम्दा मजहबी तरीके को खत्म ही कर दें। फिर आपस में बातें करते हुए यूं कहने लगे कि इख्तिलाफ न करो, सब मिलकर अपनी तदबीर आजमाओ और सफ बनाकर मुकाबले में आओ। चुनाचे 40 के 40 जादूगर एक ही सफ बनाकर फख्र और गुरूर से चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, बस हारून अलैहिस्सलाम आपके पीछे थे। लोगों की हालत देखने के काबिल थी। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, जो आज गालिब आ गया वही कामयाब है। जादूगर फिर कहने लगे, ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि पहले उन्हें डालने दे। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। उन जादूगरों के पास लाठियां और रस्सियां थीं। उन्होंने वो मैदान में डाल दी। देखते ही देखते वो लकड़ियां और रस्सियां हरकत करने लगी। अजीब व गरीब शक्ल सूरत में बड़ी तेजी से इधर उधर आने जाने लगी। सूरह ताहा आयत 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। सूरतुल आराफ आयत 116 में इस वाक़े को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया है, जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनको दहशत ज़दा कर दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए। जादू के करतब से लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। बस सबको यूं दिखाई देता था कि ये सब सांप हैं। सब लोग खौफजदा से हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खौफ सा महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, हमने कहा कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। तेरे दाएं हाथ में जो है वो डाल दे। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने आपको लाठी पकड़ाई, आपने उसको मैदान में डाल दिया। वो अजदहा बन गई और उसने उन तमाम को निगलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 69 में फरमाते हैं, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसको डाल दे ताकि ये इनकी तमाम कारीगरी को निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरी के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। जादूगरों ने पूरे मजमे पर जादू कर रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उन सब को निगल गया, तब उन्होंने जान लिया कि उनके जादू के जवाब में ये जादू नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोजज़ा ही लगता है। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 70 में फरमाते हैं, जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का मोजज़ा है। उनके अल्फाज सुनकर फिरौन गजबनाक हो गया, आग बगूला हो गया, इसलिए कि 40 के 40 जादूगर सजदे में गिर गए थे। वो बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए, यानी तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मशवरा नहीं किया और इस पर ईमान ले आए। बेशक यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। मतलब ये कि ये तुम्हारा उस्ताद है और तुम्हारा ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। चुनाचे वो कहने लगा, बेशक ये एक साजिश थी जिस पर तुमने इस शहर में अमल किया ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। अब वो उन्हें धमकियां देने पर उतर आया, जैसा कि सूरह ताहा
आयत 71 में है। सुन लो, मैं तुम सब के हाथ और पांव मुखालिफ समतों में कटवाकर तुम सबको खजूरों के तनों पर लटकवा दूंगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों में से किसका आजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। इस पर जादूगरों ने जो जवाब दिया वो सूरह ताहा आयत 72 में आया है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम इन दलाइल और उस जात के मुकाबले में तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे जिसने हमें पैदा किया है। तुझे जो करना है दिल खोल कर डाल, तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी जिंदगी में कुछ कर ले, और कर भी क्या सकता है। फिरौन ने फौरन इन जादूगरों को मज़कूरा सजा दिलवाई और जादूगर ये कहते हुए चले, अब हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके ताकि वो हमारे पिछले गुनाह मुआफ कर दे, और तूने जो जादू के सिलसिले में हम पर जोर डाला उसको भी मुआफ कर दे, और अल्लाह ताला ही बेहतर और सदा बाकी रहने वाला है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इन जादूगरों के अलावा उस कौम से 3 ही अफराद ईमान लाए थे। एक आसिया, दूसरा वो दौड़ कर आने वाला आदमी, और तीसरा वो आदमी जो आले फिरौन में से था और अपने ईमान को छुपाए हुए था। बाकी सब के सब कुफ्र पर ही डटे रहे। अब सब पर हक अया हो चुका था। फिरौन ने अपनी खास जमात से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि बनी इसराइल पर अजाब बढ़ा दिया जाए। सूरतुल मोमिन आयत 25 में इसका जिक्र आया है। जब उनके पास मूसा हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा, जो इसके साथ ईमान लाने वाले हैं उनके लड़कों को मार डालो और उनकी लड़कियों को जिंदा रखो। काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती ही में है। अब बनी इसराइल पर दोबारा आजमाइश का मरहला शुरू हो गया। और फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालूं। उसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे। मुझे तो डर है ये कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फसाद न बर्पा कर दे। उसकी इन बातों और इरादा कत्ल के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगते हैं। मूसा ने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता। आले फिरौन में से एक आदमी जो पोशीदा तौर पर ईमान ला चुका था फौरन इस मामले में दखल देता है। और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। वो उन्हें दावत देता है और ये वक्त दावत का कितना अजीम वक्त है। उसने कहा, इस आदमी की पैरवी करो। फिर फिरौन को अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाता है, नबी की मुखालिफत से रोकता है। आखिरकार फिरौन उसे भी मार डालने पर तुल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे बचा लेते हैं, जैसा कि सूरतुल मोमिन आयत 45 में है। बस अल्लाह ताला ने उसे तमाम बुराइयों से महफूज रखा जो उन लोगों ने सोच रखी थी, और फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट दिया। मुसलसल तबलीग और मोजज़ात दिखाने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल के अलावा आले फिरौन से थोड़े से लोग ईमान लाए थे। अक्सर लोग फिरौन और सरदारों के डर की वजह से कुफ्र और सरकशी पर ही बजिद रहे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 38 में फरमाते हैं। बस मूसा पर उनकी कौम में से सिर्फ चंद आदमी ही ईमान लाए थे, वो भी फिरौन से और अपने हुकाम से डरते डरते कि कहीं उनको तकलीफ न पहुंचाए। और यकीनन फिरौन उस मुल्क में जोर रखता था और वो हद से बढ़ा हुआ था। बनी इसराइल पर आजमाइशें शुरू हो गईं। और मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम इताअत करने वाले हो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है। पहले अगरचे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा किया था और ये कहा था, हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से पहले भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद में भी। मतलब ये था कि आपकी पैदाइश से पहले भी फिरौन ने हमारे लड़के ज़बाह किए और आपके दावे नबूवत के बाद भी यही हाल है। अलबत्ता बाद में उन्होंने अपने इस जवाब से रुजू कर लिया, मुआफी मांगी और यूं कहा, उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इन जालिमों के लिए फितना न बना और हमें अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से नजात दे।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی. اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو. مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو. یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے. اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی. اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے. اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی. اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 89 میں فرماتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں. سورۃ الاعراف آیت 129 میں ہے. قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. موسیٰ نے فرمایا، اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا. یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا. وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو. اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا. چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی. فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے. کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے. چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوا، لیکن فرعون باز نہ آیا. اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا. اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا. پھلوں کی پیداوار کم کر دی. وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے، اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا. کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی. انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا. اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر پھل لگنے شروع ہو گئے. مصر میں خیر و برکت کا دورہ شروع ہو گیا. لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو. اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت 131 میں فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے. اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگی. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. یہ کل 9 معجزے تھے. ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے.
طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو، یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھی۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا۔ ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے۔ وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے۔ وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتہ چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر
सूरत शुआरा आयात 57 تا 60 में फरमाते हैं, आखिरकार हमने उन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौन के लोग सूरज निकलते ही उनके ताक़ुब में निकले, यानी फिरौन तुलुए आफताब के वक्त ही उनके ताक़ुब में लश्करों की तैयारी के साथ निकल खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए बहर अहमर के एक किनारे पहुंचे। बहर कुलजुम बहर अहमर ही का एक किनारा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्या देखते हैं कि फिरौन अपने लाव लश्कर के साथ भागा आ रहा है। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा। सामने ठाठे मारता समुंदर और पीछे फिरौन और उसका लश्कर। अल्लाह ताला इस मौके पर सूरत शुआरा आयत 63 में फरमाते हैं, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना आसा मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर एक हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुंदर लाठी लगने से ऐसा फटा कि पानी के 2 बड़े बड़े पहाड़ बन गए, यानी समुंदर के अंदर खुश्क रास्ते बन गए और अतराफ में पानी के पहाड़ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, सूरह ताहा आयत 77 में है कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले, फिर न तुझे किसी के आप पकड़ने का खतरा होगा न डर। ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए। अब यूं ही फिरौन वहां पहुंचा, पहले तो डरा, सहमा कि ये क्या हुआ। वो भी और उसके सब साथी भी इस सोच में हैं कि क्या करें, खौफजदा थे। ऐसे में फिरौन को ख्याल आया कि अगर मूसा और बनी इसराइल यहाँ से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को समुंदर में दाखिल कर दिया। उसके पीछे उसके सब साथी भी दाखिल हो गए। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं, फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो समंदर उन सब पर छा गया जैसा कि छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखलाया। अल्लाह ताला फिरौन की मौत का मंजर यूं बयान करते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं उस जात पर ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन जब मौत के मरहले शुरू होते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। उसने जब ये कहा कि मैं ईमान लाता हूँ तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी नाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइसे इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। मतलब ये था कि हम तेरे बदन को जमाना गुजरने के बावजूद बाकी रखेंगे ताकि तू लोगों के लिए इबरत का सबब बना रहे। अल्लाह ताला ने उसके बदन को बाकी रखा ताकि लोग इबरत पकड़ते रहें और वो बाद वालों के लिए निशानी बना रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला की आयात से गाफिल है। फिरौन की लाश आज भी अहराम मिस्र यानी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। हदीस में आता है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त फिरौन गर्क होते हुए ईमान का इजहार कर रहा था तो मैं उस वक्त उसके मुंह में कीचड़ डाल रहा था कि कहीं वो ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दे और अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। लेकिन उसके मुंह से शहादत तौहीद की बात न निकली और बवक्त मर्ग अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल न की।